الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں گے. ساری کائنات کے انسان مل کر جس کو بدل نہیں سکتے، ایک لمحے میں اللہ اس کو بدل سکتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، سارے مومنوں کی جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ آپ تمام کے سامنے عنوان کی وضاحت کی گئی، بے نمازیوں کا خوفناک انجام. عزیز نوجوان دوستوں، انسانوں نے دنیا میں بہت ساری چیزوں کو بنایا ہے. یہ موبائل فون بنانے والا ایک انسان ہے، یہ پنکھا بنانے والا ایک انسان ہے، یہ ٹیبل بنانے والا ایک انسان ہے. انسانوں نے بہت ساری چیزوں کو بنایا ہے. کیا کوئی انسان نے آج تک کوئی بیکار چیز کو پیدا کیا ہے؟ فون بنایا ہے تو فون بنانے کا ایک مقصد ہے کہ نہیں؟ پنکھا بنایا ہے تو پنکھا بنانے کا ایک مقصد ہے. ٹیبل بنایا ہے تو ٹیبل بنانے کا ایک مقصد ہے. انسانوں نے جو بھی بنایا ہے بیکار نہیں بنایا، فالتو نہیں بنایا. ہر چیز کا ایک نہ ایک مقصد ہے. تو جب انسانوں نے کسی چیز کو بنایا، انسانوں کی بنائی ہوئی چیز بے مقصد نہیں ہوتی تو کائنات کے رب کی بنائی ہوئی چیز کی کوئی بے مقصد نہیں ہوتی. اللہ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کے پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اللہ نے کوئی چیز بیکار میں نہیں پیدا کیا. اللہ نے مجھ کو، آپ کو اور سارے انسانوں کو پیدا کیا. ہم انسانوں کو اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا. اشرف المخلوقات بنایا اللہ نے مجھ کو اور آپ کو. سارے مخلوقات میں اللہ نے انسانوں کو اونچا مقام اور مرتبہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے بیکار نہیں چھوڑ دیا. ہم بیکار نہیں پیدا ہوئے. ہمارے پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ نے ہمارے پیدائش کا مقصد بیان کیا کہ اللہ نے انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کھانا پینا، سونا، کام کرنا، نکاح کرنا، تجارت کرنا، یہ سب عارضی چیزیں. پیدا کس لیے ہوئے؟ عبادت کے لیے. ہم کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم پینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم کھیلنے کودنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم ہنسی مذاق کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم کمانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. یہ سب دنیا کی عارضی چیزیں. جس مقصد اور ٹارگٹ کے ساتھ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا وہ اللہ کی بندگی، عبادت کے لیے ہم پیدا ہوئے. آپ دنیا میں سب کچھ کریں گے، عبادت نہیں کریں گے، مطلب یہ ہے کہ آپ بندگی کے مقصد سے غافل ہو گئے. سب کریے آپ، لیکن ساتھ میں عبادت ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ عبادت کے لیے میں اور آپ پیدا ہو گئے ہیں. تو عبادت کی جب بات آئی تو عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو مجھ پر اور آپ پر وقت مقررہ پر فرض کر دیا ہے. کسی صورت میں آپ نماز کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ یہ دماغ میں رکھ لیں. There is no option. کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں. 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان بالغ پر فرض کر دیے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہے، مطلب پڑھنا ہے. کسی صورت میں معاف نہیں ہے. گھر میں جنازہ ہے تب بھی نماز پڑھنا ہے، گھر میں نکاح ہے تب بھی نماز پڑھنا ہے، آپ بیمار ہے تب بھی نماز پڑھنا ہے، آپ پریشان ہے تب بھی نماز پڑھنا ہے،
آپ سفر میں ہیں تب بھی نماز پڑھنا ہے, آپ جنگ کے میدان میں مجاہدوں بن کر کے جہاد کر رہے ہیں تب بھی نماز پڑھنا ہے. آپ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھنا ہے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھنا ہے, مگر کسی صورت میں اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا. کوئی گنجائش نہیں ہے نماز چھوڑنے کی, کوئی گنجائش نہیں. آپ بیماری کے آخری لیول پہ پہنچ جائے لیکن نماز کا وقت آ گیا, نماز پڑھنا ہے. آپ وضو بنا کے نماز نہیں پڑھ سکتے, تیمم کر کے نماز پڑھیے, لیکن نماز پڑھنا ہے. کسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو معاف نہیں کیا ہے. آئیے وہ حدیث سنتے ہیں جس کے راوی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرماتے ہیں اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے کے اوپر چڑھے. اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من اعطام المدینہ, اللہ کے نبی ایک اونچائی, مدینہ کی ایک اونچائی پر چڑھے اور آپ وہاں چڑھ کر مدینہ کی بستی میں جھانکے اور آپ نے صحابہ سے پوچھا, هل ترون ما ارى, اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لا ارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع الخطر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اے میرے صحابہ میں تمہارے گھروں پر فتنوں کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہو رہے ہیں گویا کہ آسمان سے بارش کے خطرات داخل ہو رہے ہیں. ذرا سوچ کے دیکھیے, یہ مدینہ جیسی بستی ہے, صحابہ جیسے لوگ ہیں, اور کائنات کے امام محمد رسول اللہ صحابہ سے کہتے ہیں, مدینہ کی بستی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے اندر تمہارے گھروں پر فتنوں کو ایسے آتے دیکھ رہا ہوں جیسے آسمان سے بارش کے خطرات داخل ہوتے ہیں. بہت خطرناک ہے فتنے, اتنی خطرناک ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بادر بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا يمسي الرجل مؤمنا يصبح كافرا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فتنوں کا دور اور فتنوں کا زمانہ آنے سے پہلے تم نیک اعمال میں جلدی کر لو. کیوں؟ کیونکہ جب فتنے آ جائیں گے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. فتنوں کے دور میں ایک بندہ صبح میں مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, شام میں مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. 2026 کے جس دور میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں, رب کی ربوبیت کی قسم یہ فتنوں کا زمانہ ہے, فتنوں کا دور ہے, قدم قدم پر فتنے ہیں. آج ہمارے نوجوان فتنوں کے شکار ہیں, آج ہمارے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت فتنوں میں مبتلا ہے, تباہ اور برباد ہو چکی ہے. قدم قدم پر بلائیں اور فتنوں نے ان کے ایمان کو برباد کر دیا ہے. فتنوں کا دور, فتنوں کا زمانہ. اور آپ جان لیجئے دور حاضر میں جہاں بہت سارے فتنے ہیں جس میں مبتلا ہو کر میں اور آپ اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں, ان تمام فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ بے نمازیوں کا فتنہ ہے. نماز چھوڑ دینا یہ بہت خطرناک فتنہ ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بے نمازیوں کا کیا انجام ہے, بے نمازی کس طرح فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. نماز کو چھوڑ دینا دنیا اور آخرت کی تباہی ہے, نماز کو چھوڑ دینا دنیا اور آخرت کی بربادی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا ہے تمہارا مال جو تم کماتے ہو اور تمہاری اولاد جس سے تم بے پناہ محبت کرتے ہو, یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. بھلا ہماری کمائی ہمارے لیے فتنہ ہو سکتی ہے؟ ہماری اولاد جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بڑھاپے کا سہارا ہے, کیا ہماری اولاد ہمارے لیے فتنہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا بھائی. پھر اللہ نے کیوں کہا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے؟ جب اذان ہو جائے اور نماز کا وقت آ جائے, تم کاروبار کر رہے ہو, تم تجارت میں مصروف ہو, تم تمہارے کام میں مصروف ہے, تم بزنس میں مصروف ہے, پیسہ کمانے میں مصروف ہے, اور اگر تمہاری وہ تجارت, تمہاری وہ نوکری, تمہارا وہ بزنس, تمہاری وہ جاب تمہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد آنے نہیں دیتی, اللہ کی قسم تمہاری کمائی ہوئی دولت تمہارے لیے فتنہ ہے, تمہارا کاروبار تمہارے لیے فتنہ ہے, تمہاری تجارت تمہارے لیے فتنہ ہے.
گھر میں ہے بیوی کی محبت بستر چھوڑنے نہیں دیتی، فجر کی نماز کو آپ بیوی کی محبت میں نہیں آتے، آپ کی بیوی آپ کے لیے فتنہ ہے۔ آپ اپنی اولاد کے ساتھ گھر میں کھیل رہے ہیں، آپ کے اولاد آپ کے بچے کہتے ہیں ابو جان تھوڑا بیٹھ جائیے، اگر آپ کی اولاد آپ کو نماز آنے نہیں دیتی، آپ کی اولاد آپ کے لیے فتنہ ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کل شیء ینہی عن الصلاۃ فہو فتنہ، ہر وہ چیز جو تم کو نماز پڑھنے سے روک دے وہ فتنہ ہے۔ کاروبار آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، آپ کا کاروبار آپ کے لیے فتنہ ہے۔ آپ کے بیوی بچے آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیتے، آپ کے بیوی بچے آپ کے لیے فتنہ ہے۔ آپ کے دوست آپ کو مسجد آنے نہیں دیتے، آپ کے دوست آپ کے لیے فتنہ ہے۔ زمانے والے آپ کو مسجد آنے نہیں دیتے، زمانے والے آپ کے لیے فتنہ ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو نماز پڑھنے سے روکتی ہے وہ فتنہ ہے۔ معاشرے میں دو قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، ایک وہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مگر تھوڑا سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے، اور دوسری قسم کے لوگ جو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ کون لگتا ہے؟ جی بولو بھائی، ڈرنا نہیں، ایگزام نہیں ہو رہا آپ لوگوں کا، بولیے کون؟ کریم نگر والوں کے منہ میں تالے سے بولنا پڑنا جا کے بولیے۔ ایک وہ جو نماز پڑھتے ہیں مگر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ایک نماز ہی نہیں پڑھتے، دونوں میں بہتر کون ہے؟ ان دونوں کے مقابلے میں پھر بھی یہ بہتر ہے، نماز تو پڑھ رہا۔ اب آپ غور سے سنیے، ایک وہ جو نماز پڑھتا ہے مگر سستی کرتا ہے، نماز جو نہیں پڑھتا وہ سیکنڈ کیٹیگری ہے، فرسٹ کیٹیگری نماز پڑھتا ہے مگر سستی کرتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو دھمکی دی ہے جہنم کی، فویل للمصلین، یہ سورہ مریم کو یاد ہے، فویل للمصلین، سورہ معون میں یہ آیت ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہے، فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کو کائنات کا رب جہنم کی دھمکی دے رہا ہے، اور معمولی جہنم نہیں ہے۔ ویل کسے کہتے ہیں؟ فویل للمصلین، ویل جہنم کی سب سے آخری جگہ ہے جہاں پر جہنم ختم ہوتی ہے۔ علماء اکرام کہتے ہیں ویل جہنم کی وہ خطرناک آگ ہے جس سے خود جہنم اللہ سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے بارے میں کہتا ہے نمازیوں کے لیے ویل ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ جو نماز پڑھے اور سستی کے ساتھ پڑھے اس کو کائنات کا رب جہنم کی دھمکی دیتا ہے، اور جو نماز ہی نہ پڑھے نماز پڑھنے والوں کو جہنم کی دھمکی، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقوں کے لیے بڑی بھاری ہوا کرتی ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، منافقین نماز تو پڑھتے ہیں مگر سستی اور کاہلی کے ساتھ۔ معلوم یہ ہوا کہ جو نماز پڑھے لیکن سستی کے ساتھ پڑھے وہ منافقوں کی طرح ہے، مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے، وہ جو سستی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اب بڑی حیرانی اور تعجب کی بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین فجر کی نماز کو آیا کرتے تھے سستی کے ساتھ۔ کیوں آتے تھے؟ وہ تو منافق ہے، منافق کافروں کی طرح ہے، بس اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو صحابہ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم منافق ہیں، لہٰذا اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے منافقین فجر کی نماز کو آتے تھے، اور آج ہم اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے فجر کی نماز کو نہیں آتے۔ ہم بہتر نہیں، ہم منافقین بہتر ہیں؟ ذرا ایمان کا جائزہ لیجیے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، منافقین کی صفت ہے وہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے نمازیوں کے تعلق سے ایک منظر کھینچا ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے، جنت کے لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے، مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تمہارا دنیا میں اسٹیٹس اچھا تھا، گھر اچھا تھا، عزت تھی، لوگ تمہیں سلام کرتے تھے، تم لوگوں کو کھانا بانٹتے تھے، تمہارے اخلاق اچھے تھے، سب کچھ اچھا تھا، جہنم میں کیوں چلے گئے؟ جانتے ہیں جہنم میں سب سے پہلا جواب کیا دیں گے؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، سب اچھا تھا، دولت تھی، بیوی اچھی تھی، خاندان اچھا تھا، دولت تھی، شہرت تھی، عزت تھی، سب کچھ تھا، نماز نہیں پڑھتے تھے۔
ایک پرابلم تھی، یہ میجر پرابلم تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی. نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا. مجرمین سب سے پہلا جواب یہ دیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا. بے نمازیوں تمہارا یہی انجام ہے، اگر جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑو گے تو رب کی دہکتی ہوئی جہنم میں چلے جاؤ. توحید کے بعد سب سے بہترین چیز جو مجھ کو آپ کو دی گئی ہے وہ نماز ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مسجدیں نہیں تھیں لیکن دل نماز کے لیے تڑپتا تھا. آج مسجدیں ہیں مگر ویران نظر آتی ہے، اسی لیے وہ مسجد کے شوقین غازی کہاں ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے. ہم سب اہل حدیث صحابہ ہے نہیں یہ شک ہے؟ توحید والے الحمدللہ. یہ سر جھکے گا تو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے گا. اب سوال آپ سے یہ ہے، منہ بند کرنا نہیں، جواب دینا ہے، کیا اہل حدیث جہنم میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ توحید والے جہنم میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، رب کا قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھا کرو، نماز قائم کرتے رہا کرو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ. آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں بے نمازی اللہ کے نزدیک ویسی لیے جیسے مشرک ہے. جو مشرک ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتا ہے، مشرک کی جو کیفیت ہے بے نمازیوں کی اللہ کے نزدیک وہی کیفیت ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم نمازوں کو قائم کرو. توحید والے بن گئے، اہل الحدیث تو بن گئے مگر نمازی نہ بن سکے تو سنو اللہ کہتا ہے تم نمازوں کو قائم کرو، مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ. مشرکین ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، بے نمازیوں تم اپنے ٹھکانے کو جہنم نہ بناؤ. اس کے بعد صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی ہیں. انہوں نے کہا من ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑ دی. اب تو کوئی بھی نماز ہو سکتی ہے، کہا جس نے کوئی فرض نماز چھوڑ دی فلا دین لہ، اس کا کوئی دین باقی نہیں رہا، اس نے اپنے دین کو برباد کر لیا. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو برباد کر لیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور و معروف حدیث آپ علیہ السلام والسلام نے فرمایا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں مسلمان بندے اور کافر بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ڈفرنس بٹوین مسلمس اینڈ نان مسلمس، واٹ از دس؟ نماز. نماز پڑھو گے مومن رہو گے، نماز چھوڑ دو گے کیا ہو جاؤ گے؟ شک کی بات نہیں ہے، کافر ہو جاؤ گے. تمام محدثین کا اجماع ہے اس بات پر، بے نمازی کافر ہے. اگر آپ نے جان بوجھ کے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دی آپ مسلمان نہیں رہیں گے، کافر ہو جائیں گے. کیوں؟ نماز کو چھوڑ دینا یہ اتنی بڑی آفت ہے، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ بہت غصے میں ہوگا. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوگی. اس دن اللہ کے غصے کو دیکھ کر انبیاء کانپ اٹھیں گے، صدیقین شہداء لرز جائیں گے. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس دن کوئی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا اللہ کے ساتھ. اللہ بہت غصے میں ہوگا. اور اس غصے کی حالت میں حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال حشر کے دن اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلا حساب، سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کرے گا. پیارے نبی فرماتے ہیں فَإِن صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر کسی کی نماز درست ہو گئی اس کے سارے اعمال درست ہو گئے. وَإِن فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر کسی کی نماز خراب ہو گئی اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں. ہماری نیکیوں کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے. نماز درست تو سارے اعمال درست، نماز بیکار تو اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو برباد کر دے گا. میں اور آپ اپنے نبی محمد رسول اللہ سے اپنی دل و جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرنے جان لٹانے کے لیے تیار ہے نا، مگر مسئلہ یہ ہے جان دینے کے لیے تیار ہے مگر فرمان سننے کے لیے تیار ہے. کائنات کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کے جا رہے. موت کے آخری لمحات، صحیح بخاری کی روایت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے، ذرا کان کھول کے سننا کہ ہماری ماں نے کیا کہا تھا.
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے شوہر کائنات کی سب سے بہترین شخصیت سارے مومنوں کا امام محمد رسول اللہ مرض الموت کے آخری لمحوں میں رسول اللہ کی جان نکلنے والی ہے، آپ علیہ السلام والسلام اپنی موت کے آخری لمحوں میں اپنے ملکوں کو ہلا رہے تھے، اللہ کے نبی کچھ کہنا چاہتے تھے، جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آواز کو بلند کر سکے۔ امی عائشہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہنا چاہ رہے تھے میں نبی کے ان الفاظ کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو نبی کے ہونٹوں تک لے گئے۔ موت کے آخری لمحوں میں اللہ کے رسول نے کہا تھا السلام السلام وما ملکت ایمانکم۔ عائشہ یہ بات امت تک پہنچا دینا، رسول اللہ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور پیغام دے رہے لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا۔ ابھی آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں میلاد النبی کا وقت آئے گا، ریلیاں نکلیں گی، جلوس نکلیں گے، نبی کی محبت کے دعوے کیے جائیں گے، نبی سے محبت کے دعوے دار بن کر لوگ جھنڈیاں گھمائیں گے اور محبت رسول کے دعوے کیے جائیں گے، مگر وہی محبت رسول کے دعوے کرنے والے رسول کی آخری وصیت کو بھلا دیتے ہیں۔ پیارے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا، مگر آج ہم صرف محبت کا دعویٰ کرنے والے بن گئے۔ نمازوں کی ہماری حالت کیا ہے؟ فجر کے وقت ہمارے گھر کا کیا حال ہے؟ فجر کے وقت ہمارا اپنا کیا حال ہے؟ ہماری بستیوں کا کیا حال ہے؟ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہوتا، رسول اللہ دنیا چھوڑ کر جا رہے، پیغام دے رہے لوگوں نمازوں کی حفاظت کرتا۔ جو رسول سے محبت کرتے ہیں، جو رسول سے سچی محبت کے دعوے دار ہیں، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت اور اپنی نمازوں کا خیال کیا کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں صحابہ کرام ان کا منہج کیا تھا؟ عبداللہ ابن شقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاة۔ عبداللہ ابن شقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ کرام کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، یعنی صحابہ کرام نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بے نمازی صحابہ کی نظر میں کافر تھا، یہ منہج صحابہ منہج سلف ہے۔ بے نمازی کفر کی راہ اختیار کر لیتا ہے، جس نے نماز چھوڑ دی وہ اہل حدیث علماء کے نزدیک اور تمام صحابہ کے نزدیک کافر اور فاسق۔ اب میں اور آپ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں۔ چلیے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، جب آپ نماز چھوڑتے ہیں تو آپ کے رب کو کتنی ناراضگی ہوتی ہے، آپ کا رب کیسے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے ناراض ہونا، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے گھر آئے، آپ کو انویٹیشن کارڈ دے اور یہ کہے کہ فلاں تاریخ کو میرے گھر پہ دعوت ہے، آپ کو ضرور آنا ہے، بڑی محبت کے ساتھ اس نے آپ کو دعوت دی، صرف دعوت نہیں دی، آپ کو انویٹیشن کارڈ دینے کے بعد بار بار وہ فون کر کے آپ کو یاد دلاتا رہا فلاں تاریخ کو میرے گھر دعوت ہے، آپ کا آنا ضروری ہے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ بار بار وہ آپ کو دعوت دیتا رہا اور جس وقت دعوت کی تاریخ آئی آپ اس کی دعوت میں نہیں گئے، وہ ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ اور اللہ رب العالمین جو سارے مومنوں سے اپنی تمام ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ایک دن میں 5 مرتبہ مؤذن کی ندا کے ذریعے آپ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے۔ تم اللہ کے گھر کو چل کر نہیں آتے، تمہارا رب ناراض نہیں ہوگا؟ رب ناراض نہیں ہوگا؟ اذان سننے کے بعد اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اس بڑے رب کی کبریائی سننے کے بعد تم اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر کے نہیں آتے، تمہارا رب تم سے ناراض نہیں ہوگا؟ نماز پڑھو بے نمازیوں کا بہت برا اثر دنیا اور آخرت۔ آپ یاد کرو اس وقت کو، جتنی عبادتیں اللہ نے دی ہے نا، سب عبادتیں زمین پہ نازل ہوئی ہیں۔ روزے کے مسائل حضرت جبرائیل لے کر آئے، حج اور عمرہ کے مسائل حضرت جبرائیل زمین پر لے کر آئے۔ جتنی عبادتیں اللہ نے فرض کر دی ساری عبادتیں زمین پر نازل ہوئی ہیں۔ جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے پیارے مصطفیٰ کو معراج کر سفر پہ بلایا اور آسمانی دنیا پر بلا کر کے اللہ تعالیٰ کو نماز کا تحفہ دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج میں 3 تحفے ملے، ایک تحفہ 50 نمازوں کا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ تحفے لے کر واپس لوٹ رہے تھے اور راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ
اللہ نے معراج کا اعزاز کسی نبی کو نہیں دیا، آپ اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں، بتائیے آج اس معراج کے خوبصورت سفر میں اللہ نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ میرے بھائی، اللہ نے مجھ کو تحفہ دیا ہے، مجھ پر اور قیامت تک آنے والی میری تمام امت پر اللہ نے 50 نمازوں کو فرض کر دیا ہے۔ اللہ کا حکم ہے 50 نمازیں پڑھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میری قوم بنی اسرائیل آپ کی امت سے زیادہ قوی اور طاقتور تھی، باوجود اس کے میری امت اتنی عبادت نہیں کر پائی، آپ کی امت اتنی عبادتیں نہیں کر سکتی، اللہ سے کہیے کہ نمازوں میں تھوڑا تخفیف اور آسانی کرتے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا پیار تھا اس امت کے ساتھ۔ ہم پر احسان کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے کہتے جائیے اپنے رب سے تخفیف کروا کے آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ کے دربار میں گئے، کہا اللہ میری امت پر یہ 50 نمازیں بڑی مشقت کی ہے، بڑی تکلیف والی ہے، میری امت نہیں پڑھ سکتی، کمی کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 نمازیں فرض کر دی، 10 معاف کر دی۔ واپس لوٹے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 نمازیں لے کر آئے ہیں آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ 40 عبادتیں کر سکے، 40 نمازیں پڑھ سکے، اللہ سے اور کم کروائی۔ پھر اللہ کے نبی دوبارہ اللہ کے دربار میں گئے، اللہ اور تخفیف چاہتا ہوں اور آسانی چاہتا ہوں، میری امت کو پریشانی میں دیکھنا نہیں چاہتا، یا اللہ محمد کی گزارش سے تھوڑا تخفیف کر دینا۔ اللہ نے کہا 20 معاف کر دی، 30 فرض کر دی، 30 نمازیں لے کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میری امت آپ کی قوم سے زیادہ طاقتور تھی، نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت 30 نمازیں، جائیے کم کروا کے آئیے۔ اللہ کے نبی دوبارہ اللہ کے دربار میں گئے، اللہ نے کہا 20 نمازیں فرض کرتا ہوں، 30 معاف کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یا رسول اللہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی تھی نمازیں، آپ اللہ سے اور آسانی کا سوال کر کے آئیے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے نبی دوبارہ اللہ کے دربار میں گئے اور آسانی مانگی اپنی امت کے لیے۔ اللہ نے کہا محمد ہم آپ پر اور آپ کی امت پر 10 نمازوں کو فرض کرتے ہیں، جائیے 40 نمازیں معاف کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا موسیٰ نے یا رسول اللہ بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، آپ کی امت یہ 10 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، جائیے اللہ سے تخفیف کروا کے آئیے۔ دوبارہ اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں داخل ہوئے، اللہ سے نمازوں کی تخفیف کی گزارش کی۔ اللہ نے کہا محمد آپ پر اور آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی جاتی ہیں، 45 نمازوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ واپس لوٹے، بخاری کی حدیث شرح پڑھیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، اور اللہ کی قسم ہمارے پاس اتنی غیرت نہیں ہے اللہ سے محبت کی کہ ہم 5 نمازیں پڑھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اے میرے بھائی موسیٰ مجھے یقین ہے اللہ سے کہ اللہ یہ 5 نمازوں میں بھی کمی کرے گا، مگر محمد کو شرم آتی ہے اپنے رب سے گزارش کرے۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟ تو کیا تمہاری دل کی اور ضمیر کی غیرت نہیں جاگتی؟ شرم آتی ہے موسیٰ میرے رب کے پاس دوبارہ لوٹنے سے۔ اگلے دن صبح ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، وضو کا طریقہ بیان کیا اور کہا اللہ کے رسول اللہ کا قول فیصل ہے، اللہ ایک بار جو بات بول دیتا ہے دوبارہ اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے اگر آپ کی امت 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ حسن طریقے پر ادا کرے گی، اللہ کا وعدہ ہے آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی مگر ثواب 50 نمازوں کا دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ فجر پڑھنا 10 مرتبہ فجر پڑھنے کے برابر ہے۔ ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، ایک مغرب پڑھنا 10 مغرب پڑھنے کے برابر ہے۔ کہا اگر آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی اللہ 50 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ کہاں ہے نمازوں کے معاملے؟ ترا میں اور آپ بیٹھ کر کے سوچیں ہم اپنی نمازوں کا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے کیوں پیدا کیا تھا، کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے تھا مجھ کو اور آپ کو؟ شاعر اقبال نے کیا خوب کہا تھا، مسجد تو بناتی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بناتی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آپ یہ بات آج یاد رکھیں، بے نمازی کا اتنا خوفناک انجام ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نبی کا نام آئے تو بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہا اللہ نے آپ کے بارے میں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
اللہ کے نبی کی صفت رحمت ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو پوری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ اپنوں کے لیے رحمت تھے، آپ پرائیوں کے لیے رحمت تھے، آپ دوستوں کے لیے رحمت تھے، دشمنوں کے لیے رحمت تھے، آپ مومنوں کے لیے رحمت تھے، کافروں کے لیے رحمت تھے، منافقوں کے لیے رحمت تھے، مردوں کے لیے رحمت تھے، عورتوں کے لیے رحمت تھے، بچوں کے لیے رحمت تھے، بزرگوں کے لیے رحمت تھے۔ آپ پوری کائنات کے ہر ذرے کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ پوری زندگی میں نبی نے کسی کا قتل نہیں کیا، پوری زندگی میں نبی نے کسی کو گالی نہیں دی، پوری زندگی میں نبی نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ آپ اٹھا کے پڑھی سیرت النبی، پوری زندگی اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ اور حد تو یہ ہے آپ کی رحمت کا، لوگوں نے آپ کو تکلیف دی مگر آپ نے بدلہ بھی نہیں لیا۔ ایک ہوتا ہے انسان کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور اخلاق کی سب سے اعلیٰ مثال یہ ہے کہ لوگ آپ کو تکلیف دیں مگر آپ بدلہ بھی نہ لیں۔ اللہ کے رسول کو تکلیفیں دی، آپ نے بدلہ بھی نہیں لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، مشرکین مکہ اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دیتے، اوجھڑی جس کے اندر گوبر ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے اللہ کے رسول، مشرکین مکہ اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ کے اوپر رکھ دیتے، آپ نے بدعا نہیں دی کبھی بھی۔ اٹھا کے پڑھیے آپ صرف کی کتاب، کبھی آپ نے بدعا نہیں دی۔ ظالموں نے آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب بنت محمد کے پیٹ پر لات مار کر آپ کی بیٹی کے حمل کو گرا دیا، آپ نے بدعا نہیں دی۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو رحمت والا بنا کر بھیجا، آپ نے بدعا نہیں دی۔ ظالموں نے جنگ احد میں نبی کے چاچا حضرت حمزہ کے جسم کا مسئلہ کر دیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، آپ نے بدعا نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت والا بنا کر بھیجا۔ جنگ احد میں ظالموں نے نبی کے دانت توڑ دیے اور خون نکال دیا، رسول اللہ نے بدعا نہیں دی، کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت والا بنا کر بھیجا۔ ظالموں نے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے صحابہ کو تڑپایا، کاٹا، مارا، جلایا، مگر آپ نے بدعا نہیں دی، کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت والا بنا کر بھیجا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اپنی ذات کے لیے پیارے نبی نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا اور نہ کبھی کسی کو بدعا دیا۔ آپ سیرت النبی اٹھا کر پڑھیے، پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفوں پر صبر کرتے رہے، ظلم و ستم سہتے رہے، آنکھوں سے مظالم دیکھتے رہے، مگر آپ نے کبھی کسی کو بدعا نہیں دی۔ لیکن جب باری نماز کیا ہے، لیکن جب معاملہ نماز کا آیا، آپ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود بھی بدعا دیتے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے، جنگ خندق کا موقع، اللہ کے نبی دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، آپ نے اپنے چہرے مبارکہ کو آسمان کی طرف اٹھایا، دیکھا سورج غروب ہونے آ گیا ہے، پیارے نبی نے ابھی عصر کی نماز ختم نہیں کی ہے، ابھی آپ کے عصر کی نماز نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، ملأ اللہ قبورہم واجوافہم نارا، محمد رسول اللہ بدعا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے پیٹوں کو اور تمہارے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اللہ کے رسول نے بدعا دی تھی۔ اور ایک حدیث میں آپ نے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مصلی پر کسی کو کھڑا کر دوں اور جا کر کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان سننے کے بعد مسجد کی طرف چل کر نہیں آتے۔ یہ رحمت للعالمین کا فرمان ہے۔ آپ نے جب کسی کو بدعا نہیں دی، کسی کو مارنا پسند نہیں کیا، اور آپ کہتے ہیں میرا جی چاہتا میں جا کے گھروں کو آگ لگا دوں ان کے جو نماز کے لیے نہیں آتے۔ نماز کو چھوڑنا بہت بڑی آفت، نماز کو چھوڑنا بہت بڑی مصیبت، نماز کو چھوڑنا بہت بڑا فتنہ اور بے نمازیوں کا بہت برا انجام ہے۔ اقوال المحدثین اگر آپ پڑھیں گے، اللہ کی قسم اگر دل میں ایمان کی رمق باقی ہو تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بے نمازیوں کے تعلق سے امت کے علماء نے کیا کہا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وقت کے بہت بڑے فقیہ عالم دین امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کیا کہا انہوں نے؟ تارک الصلاۃ یحبس حتی یموت۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بے نمازی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، جیل میں، اور کب تک نہ چھوڑا جائے؟ حتی یموت، جب تک کہ اس کی موت نہیں آ جاتی۔ جب تک کہ موت نہیں آتی بے نمازی کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں تارک الصلاۃ یقتل کالمرتد، جس طرح ایک مرتد کا قتل کرنا جائز ہے،
بے نمازی کا قتل کرنا جائز ہے. اور حکومت کے علماء یہ بہت بڑے بڑے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں جو جان بوجھ کر کے نماز نہیں پڑھتا امت کے علماء کو اختیار نہیں ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے. مساجد سے یہ قانون پاس ہو جائے جو نماز نہیں پڑھتا بے نمازی ہے. محلے میں اگر کوئی بے نمازی گھومتا ہے مسجد سے فتویٰ نکلنا چاہیے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں لا يدفن فی مقابر المسلمین، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے. حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین رحمہ اللہ کہتے ہیں بے نمازی اللہ اور اس کے رسول کا کھلا دشمن ہے. امام ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں بے نمازی کفر اکبر کا مرتکب ہے، بہت بڑے کفر کا. لجنہ دائمہ سعودی عرب کی کمیٹی ہے جس میں بڑے بڑے مجتہدین علماء فتوی دیا کرتے ہیں. لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے بے نمازی کافر ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اور مر جائے وہ حالت کفر پہ مر گیا ہے. شیخ صالحین کہتے ہیں اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی شوہر کو اختیار ہے بیوی کو طلاق دے دے، اور اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا بیوی کو اختیار ہے شوہر سے خلا لے لے. اگر بیٹے نماز نہیں پڑھتے باپ کو اختیار ہے بیٹے کو وراثت سے محروم کر دے. جس طرح کافر بیٹے کو وراثت نہیں ملتی اسی طرح بے نمازی بیٹے کو بھی وراثت نہیں دی جائے. یہ معمولی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں، یہ لائٹ لینے والا مسئلہ نہیں، یہ دنیا اور آخرت کو تباہ اور برباد کرنے والا مسئلہ ہے. آپ نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مارنے کا حکم نہیں دیا اپنی اولاد کو. ہمیشہ ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کا، اپنی اولاد کے اچھے نام رکھنے کا، اپنی اولاد سے محبت کرنے کا حکم دیا. رسول اللہ نے کبھی مارنے کا حکم نہیں دیا. مگر جب بات نماز کی آئی تو آپ نے کیا کہا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنا سکھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں ادب کے طریقے پر اس کو مارا جائے گا. مارنے کا حکم دیا اللہ کے رسول. بچہ نماز نہیں پڑھتا مار کر پڑھاؤ اس کو، آج نہیں پڑھے گا زندگی بھر کبھی نہیں پڑھ پائے گا. آج معاملہ نماز کو لے کر کے ہمارے یہاں بہت خراب ہے، ماحول بہت خراب ہے. دعوت ہو گئی نماز کو لو جاتی ہے، یا ایک دن پورے 5 ٹائم کی نمازیں پڑھی تو سمجھتے ہیں اپن جنتی ہے، اگلے دن فجر کو لو جاتی. یہ پکڑ چھوڑ اللہ کو پسند نہیں ہے. صبح پڑھ لیے، دوپہر چھوڑ دیے، ظہر پڑھ لیے، عصر چھوڑ دیا، عصر پڑھ لیے، مغرب چھوڑ دیے. یہ بیکار کی نماز، یہ نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائے. ادومھا وان قلا، روز آنا کرتے رہو، روز آنا پڑھتے رہو، مسلسل پڑھتے رہو، اللہ کو یہ پسند. رات میں آپ ولیمے میں چلے گئے، تاخیر ہو گئی، فجر چھوڑ دیا آپ نے. وہ ولیمے کی دعوت تھی، کیا دعوت ہے جو آپ کو فجر کی نماز سے غافل کرتی. باپ بیٹی کو رخصت کر رہا ہے اور رخصت میں اتنے آنسو بہا دیے کہ فجر کی وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. اللہ کے بندوں نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. آج اگر بچے کے اسکول کا ایگزام ہے، کالج کا ایگزام ہے، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا رات پر پڑھ لیے، تھوڑا سو لو، فجر بعد میں پڑھ لیں. تو ایسی ماں باپ پر، ایسی اولاد پر جو اپنی اولاد کو اسی ٹریننگ اور تربیت سے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو نماز سے کر دنیا بھی کامیابی میں وہ آخرت کی تو برباد کرے. آپ کو ایک واقعہ میں بتلاتا جو حقیقت کا ہے. روزانہ ایک ماں ڈیوٹی پر جاتی تھی اور ڈیوٹی پر جانے سے پہلے گھر کے سارے کام کر کے کھانا پکا کر کے اپنے بیٹے کو اٹھاتی تھی کہ بیٹا اٹھ جا، نماز کا وقت ہو گئے، فجر کی نماز کا وقت ہو گئے. بیٹا نہیں اٹھتا، ماں فجر کی نماز پڑھ کے اپنے کام پر چلی جاتی ہے. بیٹا سکون سے 8-10 بجے اٹھتا ہے اور کھانا کھا کر کے اپنے کام پر چلا جاتا ہے. ایک وقت آیا کہ بیٹے نے اپنی ماں سے کہا امی جان کل مجھے بہت اہم کام ہے اور مجھے جانے سے پہلے ضرور جگا دیں. صبح کا وقت آیا، ماں نے اپنے بیٹے کو نہیں جگا، بغیر جگا کر کے ماں اپنے کام پر چلی گئی اور بیٹی کو اٹھنے میں بہت تاخیر ہو گئی. اس کا جو کام ہونے والا تھا وہ بگڑ گیا. بیٹے کو بہت غصہ آ گیا اپنی ماں پر. جب ماں لوٹ کر کے گھر آئی تو بیٹے نے ماں پر چلا کر کہا امی جان
میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے آج بہت ضروری کام ہے، اگر آج میں ناکام ہو گیا تو بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا، اور میں آپ کو یہ کہہ کر تاکید کر کے گیا تھا کہ مجھے اٹھا کر جانا، آپ نے جان بوجھ کر کے نہیں اٹھایا، کیوں نہیں اٹھایا؟ ماں نے جو جواب دیا اس ماں پر ہماری ماں قربان ہو جائے، کہا بیٹا میں تجھے روزانہ فجر کے لیے اٹھاتی ہوں، یہ سوچ کر کے اٹھاتی ہوں کہ میرا بیٹا اگر فجر پڑھ لے گا تو آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، جب میرا بیٹا روزانہ فجر میں نہیں اٹھتا، آخرت میں ناکام ہے، تو دنیا میں کامیاب ہو کر کے کیا تیر مانے گا؟ اس لیے میں نے نہیں اٹھایا۔ دنیا کی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی اگر آپ آخرت میں ناکام اور نامراد ہو گئی۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کا ایک نیا سٹائل بنا ہوا ہے، رات میں ایک ایک گھنٹہ ریلس دیکھیں گے، شارٹس دیکھیں گے، لوڈو کھیلیں گے، فری فائر کھیلیں گے، پب جی کھیلیں گے، پتہ نہیں زندگی چل رہی ہے۔ اور جب سونے کا وقت آئے گا 11 بجے 12 بجے 1 بجے کیا کریں گے؟ الارم شریف کے پاس جائیں گے اور صبح 9 بجے کا الارم سیٹ کریں گے یا 10 بجے کا الارم سیٹ کریں گے، چھٹی ہوگی تو 12 بجے کا الارم سیٹ کریں گے۔ آپ کان کھول کے سنیں، اگر آپ رات میں سوتے وقت آپ کتنے بجے بھی سو، اگر آپ رات میں سوتے وقت صبح 8 بجے کا الارم لگا کر سوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کفر کی نیت کر کے سوتے ہیں، آپ نے ارادہ کرتے ہیں کہ فجر نہیں پڑھنا ہے۔ 8 بجے کا الارم اس بات کی دلیل ہے کہ آپ فجر پڑھنے کا ارادہ نہیں رکھتے، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے تاخیر سے الارم لگایا اور سو گئے، مطلب آپ کفر پہ مر گئے۔ نماز کو چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ بے نمازیوں کا انجام کتنا برا ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، اے لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو۔ زیادہ مشکل کام نہیں ہے، کچھ دیر آ کر کے اللہ کی بندگی کرنا ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، کہا تم نمازوں کی حفاظت کرو۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَحَامَانَ، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں بے نمازیوں کو کل قیامت کے دن فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فرعون کے ساتھ اٹھنا ہے، حامان کے ساتھ اٹھنا ہے، یہ دنیا کے سب سے برے اور بدترین لوگ ہیں، اور بے نمازیوں کو کل قیامت کے دن ان بدترین لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آئیے امام صاحبی رحمہ اللہ کی کتاب سیر اعلام النبلاء کا ایک واقعہ جو ہمارے ایمان کو چھتوڑ کر رکھتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف کا دربار، ایک آدمی حجاج ابن یوسف کے دربار میں داخل ہوا، لوگوں نے حجاج ابن یوسف سے پوچھا اے حجاج کیا تم جانتے ہو ابھی ابھی جو آدمی تمہارے دربار میں آیا ہے یہ کون ہے؟ حجاج نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ تو لوگوں نے بتایا اے حجاج ابن یوسف ابھی ابھی جو آدمی تمہارے دربار میں آیا ہے یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے، اس نے نبی کے داماد صحابی رسول حضرت عثمان کا قتل کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم صحابہ کے قاتل کو؟ گستاخ صحابہ۔ اور کیا نعرہ نکلتا ہے؟ گستاخ صحابہ کافر ہے، نکلتا کہ نہیں نکلتا؟ ہم نعرے اگر کوئی نبی کے صحابہ کی گستاخی کرتے تو فتوا دیتے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک مرتد سلمان ندوی مر گیا، ملعون، صحابہ کا گستاخ تھا، سوشل میڈیا پہ بڑا تماشا تھا۔ ہم ہر صحابی نبی کے گستاخی کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، اور جو نبی کے صحابی کا قتل کرے وہ بہت بڑا گستاخ ہے۔ حجاج ابن یوسف نے کہا اس نے نبی کے داماد حضرت عثمان کا قتل کیا ہے، فوراً غصے میں آیا اور تلوار نکال دی۔ اس مجلس میں عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سالم ابن عبداللہ بھی موجود تھے، لے جا کر کے تلوار حضرت سالم کے ہاتھ میں دی اور کہا آپ جائیے اور اس بدبخت کی گردن مار دیجیے، خون واجب ہے، اس نے نبی کے داماد صحابی رسول حضرت عثمان کا قتل کیا۔ سالم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حجاج سے تلوار لی اور اس بدبخت کے قریب پہنچے، تلوار اس کی گردن پر رکھی اور پہلا سوال کیا، کس سے کیا؟ صحابی کے قتل کرنے والے سے۔ کیا پوچھا؟ کیا تو نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی؟ بڑی تعجب کی بات ہے نا، صحابی کے قتل کرنے والے سے سوال ہو رہا ہے کیا تو نے فجر کی نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ؟ اللہ اکبر، دل کانپ اٹھتا ہے۔ اس آدمی نے کیا جواب دیا؟ کہا اے سالی، کیا کوئی ایسا بھی مسلمان ہے جو بغیر جماعت کے فجر پڑھ سکتا؟ اللہ، میں نے تو نہیں سنا کہ کوئی مسلمان اکیلے نماز پڑھتا ہوگا فجر کی۔ سالم ابن عبداللہ نے پوچھا
بتا کیا تو نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی؟ اس نے کہا ہاں میں نے آج جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا، تینوں مرتبہ اس آدمی نے یہی جواب دیا، ہاں میں نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ آپ ذرا غور کریں اللہ کے بندو، وہ صحابہ کا قتل کرنے والا فجر کی نماز پڑھتا تھا، آج ہمارا سینہ صحابہ کی محبت کے لیے رستا ہے مگر ہم فجر کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ کیا ایمان ہے ہمارا، اور کیا پیش کریں گے کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے ہم؟ سالم بن عبداللہ نے اس کا قتل نہیں کیا، تلوار پیچھے کر دی۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا، اے سالم بن عبداللہ آپ اس کا قتل کیوں نہیں کرتے؟ قتل کیجئے، خون واجب ہے، قصاص میں قتل کیا جائے گا، نبی کے داماد حضرت عثمان کا قاتل ہے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حجاج میں اس آدمی کا قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے اپنے باپ عبداللہ ابن عمر سے سنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ۔ اے حجاج میں نے اپنے باپ عبداللہ ابن عمر سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح کی نماز پڑھتا ہے شام ہونے تک اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اب یہ اللہ کی پناہ میں ہے، اس کا قتل کر کے میں اللہ کی پناہ کو نہیں توڑ سکتا۔ کیا ہے کیا ہے یہ؟ اللہ کے بندو نماز پڑھو، اللہ مصیبتوں سے بچائے گا، تم کو پریشانیوں سے بچائے گا، تمہارے گھروں میں رونق آئے گی، تمہاری بستیوں میں رونق آئے گی، تمہارے چہروں پر نور آئے گا، تمہاری زندگیوں میں برکت آئے گی، تمہیں اولاد نصیب ہوگی، بارشیں آسمان سے نازل ہوگی، خیر و برکت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ نماز پڑھو۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ کو کوئی تکلیف آتی آپ فوراً مسجد نبوی آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے دعا مانگتے، اس نماز کی برکت سے اللہ آپ کی پریشانی کو دور کر دیتا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگوں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ صبر اور نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ آج اللہ لوگوں سے کہیے بھائی نماز کا وقت ہوگا چلے آئیے، لوگوں کے پاس ایک بڑا بہترین جملہ ہے لیکن وہ بڑا بدترین جملہ ہے، کیا ہے وہ؟ بزی، تھوڑا فری ہو کے نماز پڑھ لے، کیا ہے؟ بزی ہے۔ آپ بزی نہیں ہیں، اللہ نے آپ سے نماز پڑھنے کی توفیق چھین لی، اس لیے اللہ نے آپ کو بزی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے گھر میں آ کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا، اسی لیے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بزی ہونے کا عذاب دیتا ہے، تم بزی رہو نماز مت پڑھو۔ ایسے کتنے بزی ہو گئے کہ نماز نہیں پڑھ سک رہے آپ؟ آؤ میں دنیا کا سب سے بزی انسان اور اس کی نماز کی حالت بتاتا ہوں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کتنے ملکوں کے بادشاہ ہیں کسی کو معلوم ہے؟ 10 ملکوں کے بادشاہ ہیں۔ 10 ملکوں کے بادشاہ کو کام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بزی ہوگا کہ نہیں ہوگا 10 ملکوں کا بادشاہ؟ لیکن وہ 10 ملکوں کا حکمران حضرت عمر بن خطاب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں آتے ہیں۔ 10 ملکوں کا بادشاہ ہو کر کے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں آیا، نماز پڑھانے۔ پیچھے سے دشمن داخل ہوا، ابو لولو فیروس صفوں کو چیرتے ہوئے آیا اور حضرت عمر جو نماز پڑھا رہے تھے پیچھے خنجر مار دیا حضرت عمر کی پیٹھ پر، کئی بار کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب پیچھے مجھ پر وار ہو رہا تھا تو میں نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر دیا تاکہ پہلی صف میں کوئی کھڑا ہوا آدمی آ کر کے نماز آگے پڑھا لے، کیونکہ حضرت عمر کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی وار کرنے کے بعد۔ فوجد ید عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں جب مجھ پر وار ہوا تو میں نے جب اپنے ہاتھ کو پیچھے کی طرف کیا تو میں نے عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ کو پایا اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کیا مصلے پر، اور میں بے ہوش ہو کے نیچے گر گیا۔ یہاں پوائنٹ کی بات یہ ہے، یہ عبد الرحمن ابن عوف کون تھے؟ صحابی تھے۔ کون سے صحابی تھے؟ مالدار صحابی۔ اتنے مالدار صحابی تھے یہ، ان کی دولت اتنی تھی، ان کی بیوی حضرت تمازر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے شوہر عبد الرحمن ابن عوف کا جب انتقال ہوا اور جب ان کے ورثے کی دولت گننا شروع کیا گیا تو گنتے گنتے گننے والوں کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے مگر ان کی دولت کو نہ گن سکے، اتنی دولت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس۔ اتنا بڑا مالدار صحابی ہونے کے بعد فجر کی نماز امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اور ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے، سیدھی سی بات نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں, حضرت عمر نیچے بے ہوش ہو کے لیے لگے. اس ظالم نے اتنے وار کر دیے تھے حضرت عمر پر, حضرت عمر کو اٹھا کر کے گھر لایا گیا. حضرت عمر کی بیٹی حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے باپ پر اس طرح حملہ ہو گیا, جب میرے باپ کے منہ میں دودھ کا ہریرا ڈالا جاتا تو پیٹ کے ذریعے باہر نکل جاتا. اتنے بار ہو گئے تھے. حضرت عمر بے ہوش ہے. لوگ حضرت عمر کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امیر المومنین ہوش میں آ جائے, ان سے کیفیت معلوم کر لے. لوگ کوششیں کر رہے ہیں, عمر ہوش میں نہیں آتے. لوگوں نے کہا عمر کو ہوش میں لانا ضروری ہے, اگر عمر ہوش میں نہیں آئے گا تو معاملہ اور بگڑ سکتا ہے اور خراب ہو سکتا ہے. لوگ حضرت عمر کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بزرگ صاحب نے کہا جاؤ جا کر کے امیر المومنین کے کان میں جملے کہہ دو تاکہ امیر المومنین ہوش میں آ جائے. نوجوان آئے اور حضرت عمر کے کان میں کہنے لگے امیر المومنین اٹھیے نماز کا وقت ہو رہا ہے, امیر المومنین اٹھیے نماز کا وقت ہو رہا ہے. اتنا کہنا تھا, امیر المومنین حضرت عمر نے آنکھیں کھول دی اور پہلا سوال پوچھا کیا میں نے اپنی نماز مکمل کی؟ حالت کیا ہے, کیفیت کیا ہے؟ موت کے آخری لمحوں میں حضرت عمر جسم سے خون نکل چکا ہے اور سوال ہے کیا میں نے اپنی نماز مکمل کر لی؟ مسلمانوں کس غفلت میں زندگی گزار رہے ہو؟ یہ زندگی کا مقصد ہے. کل قیامت کے دن اللہ کا پہلا سوال ہے. اگر نماز نہیں پڑھو گے کفر میں چلے جاؤ گے, دنیا اور آخرت تمہاری برباد ہو جائے گی. آج لوگوں کا شکوہ ہے, شکایتیں, تم پہلے نماز تو پڑھو یار, پہلے نماز تو پڑھو. دیکھو اللہ تمہیں کیسی برکتیں نازل کرے. قرآن مجید اللہ رب العالمین کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اللہ کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ موت کا یقین نہیں آ جاتا. جب تک کہ موت نہیں آتی تب تک نماز پڑھنا ہے. ہمارے یہاں تھوڑا سر میں درد ہو گیا, بخار آ گیا, نماز چھوڑتے. ایسا چھوڑے تو بھائی اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ لے کر آئے, معاف کر دیا اللہ تعالیٰ. کسی صورت میں اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا ہے. کسی صورت کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی. آپ کو کتنی بھی نیند کیوں نہ آ رہی ہو, آپ کو نماز پڑھنا ہے. صحابہ اکرام نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیا, بیوی بچوں کو چھوڑ دیا, جائیداد چھوڑ دی, پراپرٹیز چھوڑ دی, خواہشیں چھوڑ دی. ہم نیند نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے لیے. اگر نہیں چھوڑ سکتے تو اپنی زندگی کا, اس جوانی کا کیا فائدہ ہے؟ رب کی عبادت اس وقت تک ہونی چاہیے جب تک کہ موت نہیں آ سکتی. ایک آخری بات, عامر بن عبداللہ ابن زبیر رحمہ اللہ. عبداللہ ابن زبیر یہ صحابی ہے اور ان کے بیٹے حضرت عامر بہت بڑے تابعی اور بہت بڑے عالم دین. عامر بن عبداللہ موت کے آخری لمحوں میں ہیں اور مرنے والی کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اب مرنے والا ہے, اور جتنے لوگ سامنے کھڑے رہتے ہیں سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ ابھی مرے گا. عامر بن عبداللہ اسی کیفیت میں پہنچے ہوئے ہیں. موت کے آخری لمحوں میں جسم میں جان نہیں ہے, حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہے. جتنے لوگ سامنے کھڑے ہوئے تھے حضرت عامر بن عبداللہ کے, سب کو یقین ہو چکا تھا کہ اب عامر کی وفات ہونے والی ہے. انہیں دیکھ کر کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے نا, سب کو یقین ہو چکا تھا. خود حضرت عامر کو یقین ہو چکا تھا کہ اب سانسیں ختم ہے. مغرب کی عطا. ابو نعیم الصالح رحمہ اللہ نے صافی کو حیلۃ الاولیاء میں ذکر کیا, کہتے ہیں جب مغرب کی اذان ختم ہوئی مؤذن نے پکار کر کہا حی علی الصلاۃ, اور نماز کی طرف, حی علی الفلاح, اور کامیابی کی طرف. You want success? There is no success without salah. نماز کے بغیر کامیابی آپ کو ممکن ہی نہیں ہے. بغیر نماز کے آپ کامیاب نہ دنیا میں ہوں گے نہ آخرت میں. مغرب کی اذان ختم ہوئی, وہ جسم میں جان نہیں ہے اور وہ عالم دین, وہ عامر بن عبداللہ کہتے ہیں لوگوں مجھے سہارا دو, میں جا کر کے اللہ کے لیے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا عامر پاگل تو نہیں ہو گئے, مجنون تو نہیں ہو گئے, دیوانی باتیں کر رہے ہو, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, جسم میں جان نہیں ہے, نماز پڑھنے کی بات کرتے ہو, ہوش میں تو ہو. عامر بن عبداللہ نے کہا لوگوں میرا رب مجھے بلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس وقت تک اللہ کی عبادت کرو جب تک کہ موت کا یقین نہ آ جائے. ابھی میں زندہ ہوں, میری سانسیں چل رہی ہے, اگر میں اذان سننے کے بعد اس اللہ کا جو بہت بڑا ہے نہیں جاؤں گا اس کے دربار میں, کل قیامت کے دن اللہ عامر سے پوچھے گا عامر تیرے جسم میں جان باقی تھی تو نماز کو نہیں آیا, اور کیا جواب؟
जिद करते हुए लोगों का सहारा लेकर आमिर बिन अब्दुल्लाह मस्जिद में आए, नमाज पढ़ने लगे, सजदे में चले गए। इमाम साहब ने सलाम फेर दी, नमाज खत्म हो गई, मगर आमिर बिन अब्दुल्लाह ने सर सजदे से नहीं उठाया। लोगों ने कैफियत मालूम की तो पता चला आमिर बिन अब्दुल्लाह इब्न जुबैर दौरान नमाज इंतकाल कर गए। वअब्दुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, उस वक्त तक अल्लाह की इबादत करते रहो जब तक कि तुम्हें मौत का यकीन ना जाए। पढ़ना इसी सूरत में अल्लाह ने माफ नहीं किया है, नहीं पढ़ोगे कितने बुरे अंजाम हैं आपने भी सुना है। इसके बाद भी अगर हमारे दिल नहीं पलटते तो फिर हमसे ज्यादा बदनसीब, हमसे ज्यादा बदबख्त, हमसे ज्यादा बुरा और इस पूरे जमीन पर कोई नहीं हो सकता। याद रखिए, आज दुनिया परेशान है, मुल्क के हालात परेशान है, लोग SIR को लेकर परेशान है, कभी वक्फ की जमीनों पर हमला किए जा रहे हैं, कभी मुसलमानों को सताया जा रहा है, कभी मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही है, ये सब हो रहे हैं। कभी रीजन मालूम क्या कि इसके पीछे वजह क्या है, इसके जिम्मेदार कौन है? इस मुल्क के बिगड़ते हुए हालात के जिम्मेदार हम खुद है, हम खुद है। शायर ने क्या खूब कहा था, अपने किरदार का तू गाजी बन जा, अपने किरदार का तू गाजी बन जा, कोई जीत ना पाए तुझसे ऐसा बाजी बन जा, तोड़ने वाले खुद बनाएंगे मस्जिदें अपनी, शर्त ये है पहले तो नमाज बन जा। नमाज पढ़िए, अल्लाह से दुआएं मांगिए, फिर अल्लाह ताला आपके लिए कैसी नुसरत और बरकतें नाज़िल करेगा। आप देखेंगे अल्लाह का करिश्मा। अल्लाह ईमान वालों का साथ देने वाला है, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह कहता है ना गम खाओ ना घबराओ, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मिटा नहीं सकती जिसका हामी और मददगार अल्लाह हो जाए, बशर्ते कि अपने दिल में ईमान पैदा करो। ईमान और अमल का सबसे पहला तकाज़ा ये है, ऐ ईमान वाले बंदों, पहले अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा करो, नमाजी बन जाओ, इस सब्र और सलाह के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो। अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी के हालात बदल देगा, तुम्हारी परेशानियों को खुशियों में बदल देगा, तुम्हारे गमों को अल्लाह ताला अच्छाइयों में बदल देगा। अल्लाह ताला ईमान वालों का साथ देने वाला है। इलाहुल आलमीन से दुआ है, बारी ताला हम तमाम को सुनी गई तमाम बातों पर दिल की खुशी के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन, हम कमजोर है, हम तेरे मोहताज है, हम सियाकार है, गुनहगार है, नाफरमान है, बदबख्त है। ऐ अल्लाह, तू हमें सुधार सकता है, तू हमें बदल सकता है। इलाहुल आलमीन, हमें बदलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें सुधरने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जाने अनजाने में हमने बहुत सारी नमाजें छोड़ दी। ऐ अल्लाह, कल क़यामत के दिन हमारे पास ताकत नहीं है उसका हिसाब और किताब देने की। ऐ अल्लाह, हमारी नमाजों के मामले में आसानी फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक जिंदा रहे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो नौजवान नमाज से दूर है, बेहरारूई के शिकार है, ऐ अल्लाह, तू उन्हें सिरात मुस्तकीम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, तेरे बहुत सारे बंदे इबादत करना चाहते हैं मगर बिस्तरों में है, दवाखानों में है, पढ़ना चाहते हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐ अल्लाह, उनको सेहत कामिला आजिला नसीब फरमा। अल्लाह, बीपी, शुगर, कैंसर जैसी बुरे अमराज से हमारी नस्लों के हिफाजत फरमा। अल्लाह, मुल्क के हालात को बेहतर फरमा। अल्लाह, जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं उनके साथ रहम व करम का मामला फरमा। इलाहुल आलमीन, जब तक जिंदा रहे नमाज़ों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, दिल की खुशी के साथ दीन की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, रहमतों वाली बारिश नाज़िल फरमा। अल्लाह, रहमतों वाली सकीनत नाज़िल फरमा। अल्लाह, जब तक जिंदा रहे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रहे, जब हमारा खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर अता फरमा। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।